ایشیا کی سب سے بڑی مسجد یہی مسجد ہے جس کو تاج المساجد کہا جاتا ہے، اور یہ ہندوستان کے مشہور تاریخی شہر بھوپال میں واقع ہے، جہاں نوابوں نے کئی سو سال تک حکومت کی۔ نواب دوست یار خان نے ہی اس ریاست کی بنیاد رکھی تھی، اور پھر 1947 میں جب ہندوستان آزاد ہوا تو ان کی حکومت کا، ان کی بادشاہت کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور یہ بھوپال ہندوستان کا حصہ بن گیا اور کئی علاقوں کو ایک ساتھ ملا کر کے مدھیہ پردیش ریاست کی بنیاد پڑی۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں اس مسجد کی تاریخ۔ یہ مسجد صرف ہندوستان نہیں بلکہ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد مانی جاتی ہے، اور مسجد سب سے بڑی اس لیے ایشیا کی ہے کہ اس مسجد کے پاس سب سے بڑا رقبہ ہے۔ دوسری بڑی ہونے کی وجہ یہ ہے اس مسجد کی کہ اس مسجد میں بیک وقت 1 لاکھ سے زیادہ نمازیوں کی گنجائش ہے۔ اس مسجد کی تعمیر بھی 70 سال سے زیادہ عرصے میں ہوئی، اور 3 لوگوں نے اس مسجد کی تعمیر کی، تب پوری تعمیر ہوئی۔ سب سے پہلے 1887 میں اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ شروع کیا تھا نواب شاہ جہاں بیگم نے۔ ان کی وفات ہو گئی اور مسجد کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی۔ ان کی وفات کے بعد ان کی بیٹی سلطان بنی، جن کا نام ہی ہے سلطان جہاں بیگم۔ انہوں نے بھی اس مسجد کی تعمیر جاری رکھی، لیکن ان کی وفات تک مسجد کی تعمیر پوری نہیں ہو سکی اور ان کی بھی وفات ہو گئی۔ ان کے بعد ایک عالم دین اور معروف اسکالر تھے مولانا عمران خان ازہری ندوی۔ انہوں نے اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھایا، اور اس طرح 1958 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو سکی۔ حالانکہ مولانا عمران خان ندوی نے جو مسجد کی تعمیر کا سلسلہ آگے بڑھایا تو وہ اس والے گیٹ سے آگے، یعنی اس گیٹ سے ادھر جو مسجد ہے پوری پہلے بن چکی تھی، مینارے سارے بن چکے تھے، اس گیٹ سے ادھر کا سلسلہ انہوں نے بنایا، اور اس طرح 1958 میں اس مسجد کی تعمیر مکمل ہو گئی۔ اس مسجد میں ایک بڑا ادارہ بھی ہے جس کا نام ہے دارالعلوم بھوپال، اور ہندوستان کے مشہور ادارہ دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی یہ شاخ ہے۔ عالمیت تک یہاں پڑھائی ہوتی ہے، اس کے بعد فضیلت کے لیے یہاں کے بچے وہیں یعنی ندوہ جاتے ہیں اور اپنی تعلیم مکمل کرتے ہیں۔ اس مسجد کا جو ایریا ہے بہت پھیلا ہوا ہے، چاروں طرف ہے۔ مسجد اندر ہے جہاں نمازیوں کی اتنی بڑی گنجائش ہے۔ یہ مسجد کے کیمپس کا ایریا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں تو ادھر جو لائن سے یہاں سے وہاں تک باؤنڈری ہے، اس میں مسجد کی دکانیں ہیں، مسجد کا ایک کمرشل ایریا ہے، اسی طرح ادھر مسجد کا کمرشل ایریا ہے۔ مسجد کے اس سائیڈ میں ایک بڑا تالاب بھی ہے، جس تالاب پر ایک طرح سے تنازع بھی چل رہا ہے۔ مسجد کمیٹی کا دعویٰ ہے کہ تالاب ہمارا ہے، دوسری طرف نگر نگم کا دعویٰ ہے کہ تالاب ہمارا ہے، کورٹ میں کیس چل رہا ہے۔ یہ اس مسجد کی تاریخ ہے۔ اور جو مدرسے ہیں، اس مسجد کی جو پوری باؤنڈری ہے اندر کیمپس میں، جس کو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، تو اس پوری باؤنڈری میں بڑے بڑے روم بنے ہوئے ہیں جس کو آپ ہاسٹل کہہ سکتے ہیں، دارالقامہ کہہ سکتے ہیں۔ وہاں بچے رہتے ہیں، رہائش ان کی ہے، اور اس طرح اس مسجد کا پورا نظام ہے۔ ایک اور اہم بات جو میں آپ سے بتانا چاہتا ہوں کہ اس مسجد کے انتظام و انصرام کو سنبھالنے کے لیے کوئی چندہ نہیں ہوتا۔ یہاں اتنا بڑا مدرسہ ہے، بھوپال کا تاریخی ادارہ ہے، اس ادارہ کے لیے بھی کسی طرح کا کوئی چندہ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس مدرسے کی جو پراپرٹی ہے، جو کمرشل اس کے ایریاز ہے، اس سے جو آمدنی ہوتی ہے، اس سے جو انکم ہوتا ہے، اسی انکم کے پیسے سے یہ پورا ادارہ چلتا ہے، پورا مدرسہ چلتا ہے، اور اتنا بڑا اس مسجد کے ذریعے کام ہو رہا ہے۔ تو یہ بھوپال کی ایک تاریخی مسجد ہے، شاندار مسجد ہے، اس کا شاندار بیک گراؤنڈ ہے، اور 2 نوابوں نے مل کر اس کی تعمیر کی، اور اس کے بعد پھر مولانا عمران خان ازہری ندوی کے ذریعے اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ بہت کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ اس مسجد کی تعمیر کی تکمیل ایک عالم دین مولانا عمران خان ازہری ندوی نے کی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نواب سلطان جہاں بیگم کی وفات کے بعد اس مسجد کی تعمیر کا سلسلہ رک گیا تھا، آگے معاملہ نہیں بڑھا تھا، کیونکہ نوابوں کا ایک طرح سے دور بھی ختم ہو گیا تھا، لوگوں نے توجہ نہیں دی، یہاں شرابی آنے لگے، لوگ آنے سے ڈرنے لگے، نماز نہیں ہو رہی تھی۔ پھر مولانا عمران خان ازہری ندوی کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور انہوں نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ سعودی عرب، مصر اور دنیا بھر کے ممالک کا انہوں نے دورہ کیا، وہاں سے چندہ اکٹھا کیا، اور 20 ملین روپیہ کی مدد سے پھر انہوں نے پورے مسجد کو دوبارہ سے خوبصورت بنایا، اس کی تعمیر مکمل کی، اور آج اس صورتحال میں مسجد ہے۔ دنیا بھر سے سیاح اور زائرین آتے ہیں، اس مسجد کی زیارت کرتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی شان ہے، ان کا ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ ویسے جب ہم بات کرتے ہیں بھوپال کی تو پورا بھوپال شہر ہی مسجدوں کا شہر کہا جاتا ہے، اور بھوپال شہر میں صرف 700 سے زیادہ مساجد ہے۔ بھوپال کی شناخت جہاں کئی اعتبار سے کبھی کہا جاتا ہے اس کو دارالاقبال، کبھی کہا جاتا ہے جھاڑیوں کا شہر، کبھی کہا جاتا ہے کہ مسجدوں کا شہر، کبھی کہا جاتا ہے اردو والوں کا شہر،
تو ایک اس کو مسجدوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو مسجد ہے اس میں 2 مساجد کی فن تعمیر نظر آتی ہے، کہہ لیجیے 2 مساجد کی فن تعمیر کا نقشہ ہے۔ ایک جامع مسجد کا نقشہ اس میں لیا گیا ہے اور دوسرا لاہور کی بادشاہی مسجد کا اس میں نقشہ لیا گیا ہے۔ جامع مسجد اور شاہی جو لاہور کی بادشاہی مسجد ہے دونوں کی تعمیر بھی کچھ ملتی جلتی ہے لیکن کچھ الگ الگ ہے، تو اس میں دونوں کا نقشہ موجود ہے۔ اور اس کا جو مینارہ ہے اس میں سیڑھیاں ہیں، زینہ ہے، لوگ اوپر جا سکتے ہیں، لیکن جیسا کہ مجھے یہاں لوگوں نے بتایا کہ فی الحال میناروں پر چڑھنے پر پابندی ہے، وہاں لوگ نہیں جاتے ہیں۔ تاج محل کا بھی اس میں نقشہ کھینچا گیا ہے، کافی بلندی پر یہ مسجد ہے، یہاں سے زیادہ اونچی آپ کو مسجد نظر نہیں آئے گی، لیکن جو اس کا مین دروازہ ہے وہاں سے دیکھیں گے تو مسجد آپ کو کافی اونچی نظر آئے گی۔ اور اس کا جو زینہ ہے دلی کی جامع مسجد سے بھی زیادہ اونچا زینہ ہے، حالانکہ زینہ کی چوڑائی کم ہے، اسٹیپ جو دلی کی جامع مسجد کا اسٹیپ ہے وہ تھوڑا زیادہ چوڑا ہے۔ تو یہ ایک تاریخی مسجد ہے، میں نے آپ سے یہاں کی ویڈیو شیئر کرنے کی کوشش کی ہے۔ کیسے لگی ہماری انفارمیٹیو ویڈیو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں، پھر ملاقات ہوگی اور اسی طرح کچھ تاریخی واقعات ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ کیمرہ مین تمنا کے ساتھ شمس تبریز قاسمی، ملت ٹائمز۔